گھریلو زندگی میں خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے کن نقصانات کا ہونا ممکن ہے اور ایسے حضرات کو پھر کن نقصانات کو فیس کرنا پڑتا ہے؟ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے وہی تعلقات کو ہی ہم بنیاد بنائیں تو اگر خوف خدا نہ ہو تو والدین اپنے اولاد کی صحیح دینی تربیت نہیں کر پاتے ٹھیک ہے، اور اس میں بے پرواہ رہتے ہیں۔ صحیح، ایسی اگر خوف خدا نہ ہو تو اولاد ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی کی مرتکبہ نظر آتی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، ایسے زوجین کے باہم تعلق کو دیکھ لیں، اگر ایک عورت کے دل میں حقیقی خوف خدا نہ ہو تو وہ شوہر کو وہ عزت نہیں دیتی جو شریعت نے اس کا حق رکھا ہے۔ ایگزیکٹلی، بالکل اور اسی بالکل طرح شوہر پھر بیوی کے ساتھ اور خصوصاً اگر ایک سے زیادہ ازواج ہوں اللہ تو اکبر، اس میں پھر اور زیادہ پرابلم ہوتی ہے کہ بعض اوقات اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر انسان ان کے درمیان صحیح طریقے سے عدل و صحیح انصاف کہہ نہیں رہے کر ہیں، پاتا۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی، اسی طریقے سے پھر دوستوں کے مابین، جی، پھر استاد شاگرد کے مابین، ایک استاد اگر خوف خدا نہیں رکھے گا، میں نے یہ اکثر دیکھا ہے، میں ٹیچرز کو بلیم نہیں کر رہا ہوں اور بہت اچھے اچھے ٹیچر ہیں، لیکن خاص طور پہ گورنمنٹ اسکولوں میں سطحی سا پڑھا دیا اور اشارہ کر دیا کہ پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر میں آ جاؤ اگر پاس ہونا ہے تو۔ ہاں، یہ خوف خدا نہ ہونے کی علامت ہے صحیح نا، آپ بات تنخواہ ہے، یہاں پڑھانے کی لے رہے ہیں تو آپ بچوں کو سطحی قسم کا پڑھا کے پراپر جان بوجھ کر لٹریچر، ان ہاں کی سر، پیاس باقی رکھ کر وہاں اشارہ کر رہے ہیں کہ وہاں آ جائیں۔ کہ آدھے وہاں بھی دے دو پیسے، وہاں تو یہ خدا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر یہ خوف خدا کی فضا نہ ہو تو چونکہ گھر سے ہی فرد نکل کر باہر مختلف شعبہ ہائے زندگی میں پہنچتا ہے تو پھر اس کے اثرات وہاں نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، بے خوفی کے بھی نظر آئیں گے اور خوف خدا کے بھی نظر آئیں گے۔ ٹھیک ہے، ہمیں ایسے ایسے لوگ ملے ہیں حضرت کے گھر میں ایک اچھا ماحول ہے، پولیس کے محکمے میں ہونے کے باوجود حالانکہ ایک عجیب سا تصور قائم ہو گیا کہ پولیس کا تصور ذہن میں آتی ہے، کچھ منفی سا تصور بھی بالکل آتا ظاہر رشوت ہے، اور لیکن ہر جگہ جو ہے ہر شعبے میں اچھے لوگ موجود ہیں، ہیں، ایگزیکٹلی، تو وہ بالکل وہاں پر نہیں لیتے، رشوت نہیں لیتے، خوف خدا رکھتے ہیں، اچھا معاملہ کرتے ہیں، اگرچہ ساتھی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں یار تو پاگل ہو گیا ہے، تیری کی پوسٹ ہے یہاں تو ایک دم کروڑ پتی بن سکتا ہے، لیکن وہی گھر کے اندر اگر خوف خدا ہے تو اس کے اثرات باہر نظر آتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مختلف شعبہ ہے زندگی میں آپ دیکھ لیں، ان سب کی اکائی جب آپ دیکھتے ہیں گھر ہوتا ہے، گھر میں خوف خدا ہوگا، ہر طرف خوف خدا نظر آئے گا اور اس کے اثرات، اور اگر گھر میں خوف خدا نہیں ہے تو اس کی بے برکتی نہ صرف گھر میں ہوگی بلکہ اطراف میں بھی نظر آئے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، اور میں مفتی صاحب جیسا آپ نے فرمایا نا، اور آپ تو مختلف شعبہ جات کے لوگوں کو بھی جی بالکل، تعلیم دین، ہمارا رابطہ رہتا ہے، جی آپ کا رابطہ بھی رہتا ہے، اور ایک ظاہر دینی تدریس کے حوالے سے ایک سلسلہ مفتی صاحب نے گزشتہ کچھ سال پہلے آغاز کیا تھا، اس میں کسی بھی ظاہر شعبہ تعلیم کا آدمی ہوا کہ علم دین حاصل کر سکتا ہے، اور مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ اس کے نصاب سے متعلق کہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، اعتراض کرنے سے پہلے اس نصاب کو دیکھیں کہ ہم کس طرح اتنے کم مدت اور دورانیے کے اندر کسی کو علم دین اور درس نظامی کی جو ہے سند جاری کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کی درک بھی اور شعور بھی تھوڑا زیادہ ہوتا ہے ان حضرات کا جو مختلف ڈپارٹمنٹس میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہ جب دین کی طرف آتے ہیں بہت سارے لوگوں کا اشتیاق ہوتا ہے اس طرف، اور جب آتے ہیں تو ان کے لیے آسانی ہے، اللہ کی راستے میں آسانی ہے، بندہ بڑھنے کی کوشش تو کرے، اس طرف آنے کی کوشش تو کرے۔ مفتی صاحب قبلہ، میں نے بھی پرسنلی، آپ نے بتایا نا کہ پولیس کے محکمے میں نے پرسنلی ایک ریٹائرڈ ڈی ایس پی کو معمولات زندگی میں بسز پہ سفر کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو اٹس مین کہ اس بات پر مطلب وہ دلیل بنا ہوا ہے کہ مجھ میں خوف خدا ہے ہر شعبے میں حضرت، ہر شعبے میں الحمدللہ اچھے لوگ، بہت اچھے ٹھیک ہے۔ اب آج کے دور میں جو ہماری ینگسٹرز ہیں اسپیشلی، ان کو کوئی پیغام آپ دیجئے کہ خوف خدا ان کے دل میں، مطلب کوئی ایسا پیغام جس سے سہولت سے خوف خدا ان کے دل میں آ جائے، پیدا ہو جائے اور وہ اس طرف آ جائیں۔ اصل میں دیکھیں صرف پیغامات سے اگر خوف خدا دل میں آ جاتا، میں نے کہا ایک ڈیڑھ منٹ میں ایک آپ کے میسج اوپر دے لوں، اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں وضاحت کر رہا ہوں کہ اگر صرف پیغامات سے ہوتا تو قرآن کا پیغام اور حدیث کا پیغام تو آج سے کم و بیش 1500 سال پہلے میرے آقا نے دے دیا، بالکل صحیح، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے سینے اتھر پر اتار دیا، لیکن اصل کیا ہے اس پیغام کو اپنے اوپر نافذ کرنا، ٹھیک ہے، وہ مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ صحیح، اچھا وہ کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کی ایک بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے اطراف میں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو جس طرح پیش کرنا چاہیے ویسے ہو نہیں رہا۔ ٹھیک، ہمارے اسکول کالج یونیورسٹی کے سلیبس دیکھ لیں کتنا اس میں قرآن اور کس انداز سے ہے، کس انداز، کیا وہ ہماری ظاہری باطنی تربیت کے کو ملحوظ رکھ کر سلیبس بنائے گئے ہیں؟ وہ نہیں، بس ایک ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے، پھر اس کے بعد سرٹیفکیٹ لینا ہے اور جاب کرنی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارا پیغام یہ ہوگا کہ یہ نہ دیکھیں کہ نظام کیا چل رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ گھر سے تربیت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہر شخص اپنی ذمہ داری محسوس کر کے قرآن و حدیث کے قریب آئے، خوف خدا پیدا کرے اور اس کی برکت دوسروں میں عام کرے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور وائل اسٹڈیز ہم نے بھی نوٹ کیا، مطلب میں میٹرک سے ماسٹرز تک کے سفر میں دیکھتا ہوں کہ جو اسلامک لٹریچر ہے وہ چند آیات اور چند احادیث پر محیط ہے، یہ الگ بات ہے کہ کوئی اہم اسلامیات کرتا ہے، لیکن دوسرے شعبہ جات میں جو اسلامک لٹریچر ہے وہ بہت ہی کم، نہ ہونے کے برابر ہے، تو اس پر ظاہر ہے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے اداروں کو جوائن
ज्वाइन कीजिए जहाँ इल्म दीन दिया जाता है। मुस्तनद उलमा इकराम जहाँ पर अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम आपसे मिलेंगे, लेकिन वो ब्रेक जो है वो नात ही नात का होगा और ये तीनों सनाखा इंशाअल्लाह हदाय अक़ीदत बहुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सआदत हासिल करेंगे और उलमा इकराम की सोबत में मुझे इंशाअल्लाह सहरी करने का मौका मिल जाएगा। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात। खुशामदेद नाजरीन, आपका वालिहाना खैर मकदम है रहमत सहर में और आप जानते हैं माशाल्लाह बेहतरीन उलमा इकराम का पैनल आपको मैसर आता है। मुस्तनद उलमा इकराम ARYQTV का ये खासा है कि आपको मुस्तनद उलमा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दस्तयाब होते हैं और उनकी गुफ्तगू आपके लिए ज़ाहिर दलील है, वो हमेशा मुदल्लिल बात करते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। हम खौफ खुदा के मौजू पर आज कलाम कर रहे हैं और उलमा इकराम हमारी रहनुमाई फरमा रहे हैं। मैं अल्लामा हाफिज़ उवैस अहमद नक्शबंदी साहब से जानना चाहूँगा कि अपने दिलों में खौफ खुदा को किस तरह पैदा किया जाए, खुसूसन आज के दौर में, जैसा कि मैंने इससे कबल भी बात करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये खौफ खुदा के उन्वान पर अहम तरीन सवालों में से एक सवाल है, सही बुनियादी सवाल है। इसको हम चंद चीज़ें इसमें देख सकते हैं कि खौफ खुदा कैसे पैदा किया जाए। कुरान करीम की एक आयत करीमा है कि अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिर अल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम, ठीक है, कि वो लोग के जो अल्लाह का ज़िक्र करते हैं और फिर उनका दिल उसके नतीजे में लरज़ जाता है। ठीक। तो एक चीज़ है अल्लाह का ज़िक्र करना, अल्लाह की याद में रहना, तो ये अल्लाह पाक का जो ज़िक्र है वो उसका खौफ। ज़ाहिर है कि आप ज़िक्र में अगर कुछ कलिमात अपनी ज़ुबान से कहेंगे तो उसके असरात आएंगे आप पर, या आप जो है उसकी याद में कोई उसकी इताअत का काम करेंगे तो उसका असर आपकी शख्सियत पे आएगा। अच्छा, खौफ खुदा जो है ना वो इसका एक ताल्लुक़ ईमान और यकीन के साथ बड़ा है। हम कहते हैं ना कि खौफ खुदा कैसे पैदा हो, तो जब आपको खुदा की ज़ात पर यकीन बढ़ जाता है, ठीक है, जब आपका ईमान तरक्की कर जाता है, जब आपका ईमान कामिल हो जाता है, सही, तो उसका नतीजा ये होता है कि आप जो है वो खौफ खुदा ज़रूर दिल में पैदा होता है। अगर इंसान को यकीन की कमी हो ना, दुनिया में भी आपको जिस चीज़ का यकीन है कि भाई ये चीज़ मुझे नुकसान दे सकती है, तो आप उसमें ज़रूर खौफ महसूस करते हैं। बिल्कुल ज़ाहिर। और ज़ाहिर है कि जब आखिरत का यकीन आपके साथ होगा कि हमने अल्लाह की बारगाह में जाना है, जवाब देना, ये कितनी एक इंसान को डराने वाली चीज़ है कि मैं कैसे फिर बुरा अमल करूं। तो ईमान और यकीन का भी एक सांचा है वो भी, और ये ख़ुद एहतिसाबी की तरफ भी इंसान को ले जाता है। ठीक है, कि ये सिर्फ खौफ खुदा का जो मरहला है ये इंसान को उसके ईमान और यकीन के मुहासबे की भी दावत देता है कि अगर आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पे ज़्यादा होगा तो आपका खौफ खुदा भी ज़्यादा होगा। बिल्कुल ठीक। इसी तरह जो नेक लोगों की, अल्लाह से डरने वालों की जो मजलिस है ना, आप जब उनके साथ बैठेंगे तो आपको महसूस होगा कि मैं कितना बेखौफ हूँ, किस हद तक, सही। और ये अल्लाह से डर कर कितना नेक अमल करता है। तो नेक लोगों के साथ बैठना ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो एक बहुत बड़ा ज़रिया बन जाता है कि इंसान के दिल में खौफ खुदा पैदा हो। क्या नेक लोगों के साथ बैठना, अच्छी सोबत, सोबत सालेह तो रहा, सोबत सालिहीन में और अल्लाह के ज़िक्र में रहना और अपने ईमान और यकीन को जो है वो यकीन को बढ़ाते रहना, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं कि जिससे इंसान खौफ खुदा की तरफ माइल। क्या बात है। मुफ्ती साहब, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, इसे थोड़ा सा सेगमेंटाइज करना चाहता हूँ कि एक आदमी, जब एक मौके पर रिसालत में आपसे पूछा गया कि क्या मोमिन बखील हो सकता है, आपने फरमाया हाँ। पूछा बुज़दिल हो सकता है, फरमाया हाँ। कहा झूठा हो सकता है, फरमाया नहीं, झूठा नहीं हो सकता। अब यहाँ जो लफ्ज़ बुज़दिल है, इससे हम एक आम इंसान के अंदर खौफ की कैफियत तो होती है। अचानक कोई अनहोना काम हो जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई सामने ऐसी शय आ जाए, कोई ऐसा मूज़ी जानवर आ जाए, तो इंसान डरता है। इस खौफ को हम किस खौफ से ताबीर देंगे? आपने फरमाया दो खौफ यकजा नहीं हो सकते। तो मैं एक आम सा सवाल कर रहा हूँ जो कि हमें तहरीरों में भी मिलता है, कुतुब हदीस में भी मिलता है कि दो खौफ जमा नहीं हो सकते। दुनिया में इंसान को ये खौफ तो लायक होते हैं मामूलात ज़िंदगी में छोटे मोटे। जी, फितरी और तबई खौफ का तो खैर वो इंसान जो है अगर कोई जानवर आ जाए, यहाँ पर सांप आ जाए तो ठीक है, सबकी दौड़ें लग जाएंगी। सही बात है। इसी तरह से माली नुकसान का खौफ, तो ये तो फितरी और तबई खौफ है और इसमें ये नेचुरल चीज़ें हैं, इसमें तो इंसान मुब्तला होता रहता है। लेकिन हमारा जो मौजू है वो अल्लाह ताला के खौफ से मुताल्लिक़, और जैसा कि मैंने फ़जीलतें जब ज़िक्र की और उसमें जो हदीस पाक ज़िक्र की, उसमें रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि मैं अल्लाह ताला ये फरमाता है कि दो खौफ में जमा नहीं फरमाऊँगा, यानी उससे मुराद ये था कि दुनिया में इंसान अगर बेखौफ़ी की
زندگی گزارتا یعنی ہے، اللہ کے خوف سے اگر ہٹ جاتا ہے، ہاں خوف ہٹ خدا نہیں جاتا ہے ہے بس تو پھر باقی ظاہر سی بات ہے کہ وہ اگر بے خوف ہے تو پھر وہ فرمانبرداری کی زندگی نہیں گزارے گا، اور ظاہر سی بات ہے کہ آخرت میں نقصان اور خسران کا باعث ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر دنیا میں بے خوفی کی زندگی گزارتا ہے تو پھر آخرت میں شدید غم کا سامنا رہے گا اور شدید خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا سامنا رہے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اگر اس دنیا میں اسے حاصل ہو جائے مختلف ذرائع سے، جیسا کہ حضرت صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اچھی صحبت ہے، اس کے علاوہ اور دیگر مطالعہ وغیرہ اور موت کی یاد اور قبرستان جا کر قبرستان کا وزٹ کرنا جو ہے یہ انسان کو اس کی حقیقت بتا دیتا ہے کہ اس میں قبرستان میں موجود جتنے بھی افراد تھے ان کو ایسا لگتا تھا کہ ان کے بغیر دنیا نہیں چلے گی، لیکن دنیا چل رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اسی بڑے بڑے طرح آئے آ سے کر چلے گئے، اس کو اپنی حقیقت کا احساس ہوگا، اور اس حقیقت کے احساس کی بنیاد پر انسان جو ہے اپنے مقصد کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جلیل القدر ہے، دنیا اور آخرت کے خزانے اسی کے دست قدرت میں ہیں، تو پھر اسی سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ اگر کچھ چاہیے تو دنیا بھی اسی کی بارگاہ سے تقسیم ہوتی ہے اور آخرت کے انعامات بھی اسی کی بارگاہ سے تقسیم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ انسان روزی کی تلاش میں مارا پھر رہا ہے اور ہر طرح کے ذرائع اور وسائل جائز ناجائز اختیار کر کے اپنے گرد جو ہے بہت سارے اسباب اور وسائل جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن اس کو یہ یقین دلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کا خوف اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت میں نجات کی راہ بھی نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تمہیں ایسے مقام سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اب یہاں رزق کی اگر عمومی تعبیر لی جائے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کو تعبیر کیا جائے تو دنیاوی اعتبار سے بھی اس کی زندگی بہتر ہے اور آخرت کے انعامات بھی اس کا مقدر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میں قبلہ فقیہ الاسر مفتی اکمل مدنی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ حضور، دنیاوی معمولات اور معاملات میں جیسے تجارت ہو، شراکت ہو، مداربت ہو، اجارہ وغیرہ میں خوف خدا کی حیثیت اور پھر اس کی شرعی حیثیت، اس کا کردار اور شرعی حیثیت وضع فرمائیں۔ جی دیکھیں، اگر کوئی ان چیزوں میں انوالو ہے تو سب سے پہلے اسے ان کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہی خوف خدا کی ایک بہت بڑی علامت ہوگی، ٹھیک، کیونکہ حرام کا رزق، اگر حرام رزق ہمارے پیٹ میں پہنچتا ہے تو یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو گوشت حرام سے پل بڑھ کر جوان ہو یا زیادہ ہو، صحیح، اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ اچھا، پھر انسان اکیلا نہیں کھاتا، پھر پورے گھر والوں کو پورے گھر والوں کو کھلاتا ہے۔ تو اگر اس نے علم دینی نہیں سیکھا ہوگا، وہ شرعی اصول، ضوابط، لیمیٹیشنز، وہ قواعد و قوانین نہیں سیکھے ہوں گے جس کی بنا پر یا جن کی رعایت کر کے انسان رزق کو حلال بناتا ہے، تو لازم بات ہے بے احتیاطی میں پڑے گا اور وہ نادانی کے اندر حرام کمائے گا، پھر خود بھی ہلاک ہوگا اور گھر والوں کو ہلاک کرے گا۔ اور ہمارے مذہب اسلام میں ایسے مسائل جن کا سیکھنا لازم ہے، ان میں جہالت و عذر نہیں ہے، انہیں کہتے ہیں ما لا بدہ منہ مسائل، یعنی ایسے مسائل جن کے بغیر گزارا نہ ہو، چارہ نہ ہو، ان کو سیکھنا لازم ہے، جس کو فرض علم بھی کہا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسے کاروبار وغیرہ کر رہے ہیں، ہم انہیں سمجھائیں تو بولتے ہیں یار اللہ معاف کرے گا، بہت سی باتیں سیکھی نہیں ایسی ہوگی نادانستہ طور پہ، بس زندگی بھر یہ رٹا کہ اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا، لیکن وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی دوست لاعلمی میں ان کے ساتھ کوئی برا کر دے تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ معاف کر دے ہمیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں میں بھی خوف خدا ہوگا، تبھی انسان اس کو شرعی تقاضے کے مطابق علم سیکھ کر سکے گا۔ اگر نہیں خوف علم نہیں سیکھے گا، خوف خدا نہیں ہوگا تو حرام طریقے سے کرے گا۔ بالکل ٹھیک۔ کتنی بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم سے کہتی ہیں کہ جی بھائی نے پیسے مانگے، بہنوئی نے پیسے مانگے کہ میں کاروبار میں لگا رہا ہوں، لگا دیے، اچھا وہ کنڈیشنز کیا ہیں؟ غلط ہیں، غلط، بالکل۔ پھر 3-4 سال بعد شاید ویسی کوئی خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی ہدایت یا کوئی ایک پروگرام وغیرہ سن لیا کوئی، تو پوچھتی ہے یہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ یعنی 4 سال سے آپ پروفٹ لے رہی ہیں، اس سے اپنے ضروریات زندگی پوری کر رہی ہیں، اب آپ کو ہوش آیا کہ 4 سال میں جو لیا ہے وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے۔ چلیں پھر بھی یہ اچھا ہے، میں کہتا ہوں کہ 4 سال بعد بھی ہوش تو آ گیا، موت سے پہلے ہوش آ جائے سب سے بہتر ہے، لیکن 4 سال پہلے جب آپ شروع کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں آپ نے سیکھ لیا تھا؟ تو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ کوئی بھی عبادت ہو یا باہم معاملات ہوں، ان کے آغاز سے پہلے ضرور علم سیکھے گا، شرعی رہنمائی حاصل کرے گا تاکہ میں حرام میں نہ جا پڑوں، کیونکہ بعض اوقات جب حرام میں انوالومنٹ ہو جاتی ہے تو واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ ٹھیک، جس نے پیسہ انویسٹ کر کے غلط طریقے سے کروڑوں کما لیے ہوں، آپ اسے کہیں کروڑوں تقسیم کر دو تم بغیر ثواب کے، کبھی بھی نہیں کرے گا۔ اس کروڑ سے ارب پتی بنے گا اور وہ تمام بعض اوقات حرام رولنگ چل رہی ہوتی ہے
اور پھر نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، بچے وہی سیکھ لیتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب ایک بات اور، ہمارے یہاں جو بچے مارکیٹنگ اسٹوڈنٹس ہیں، بڑی بڑی ورلڈ ریکگنائز یونیورسٹیز سے MBA مارکیٹنگ کر کے آتے ہیں، مارکیٹنگ کی سکلز میں انہیں جو اسٹریٹجک پلاننگ سکھائی جاتی ہے اس میں جھوٹ، فراڈ، یہ سب شامل ہوتا ہے۔ اب خوف خدا کا موضوع پیش نظر رکھتے ہوئے کیا ان بچوں کو اس تعلیم سے روکا جائے گا؟ کیونکہ وہ اس کے اندر فورن کنٹریز میں بھی جا کے ایڈمیشن لیتے ہیں اور اس کے لیے پورا تقو تو سارا مال خرچ کر دیتے ہیں، بس مارکیٹنگ MBA کرنا ہے آسٹریلیا سے۔ دیکھیں علم کسی چیز کا برا نہیں ہے، ہم بھی سود کے بارے میں پڑھتے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم علماء ہیں سود کے بارے میں، ٹھیک ہے، اب سود لینا دینا برا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تو برا نہیں ہے۔ صحیح، جب آپ اس کو سیکھیں گے تبھی آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ بھئی اب یہ اس حد تک چیز صحیح ہے، یہ غلط ہے، صحیح کو اختیار کرنا ہے، غلط سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ایک چیز انہوں نے تعلیم کا، جیسے میں ایک ہمارا بچہ تھا وہ UK کے اندر میں تھا، تو اس کی ایک کتاب دکھائی بینک فراڈ کے بارے میں، جی، اس میں سارا لکھا ہے کہ کس طرح فراڈ وہ ہو ساری سکتا ہے، strategies، جی، کس طرح فراڈ ہو سکتا ہے۔ اب اس کو پڑھنا تو پڑے گا نا، بڑھے گا تو پتہ لیکن اب وہ پریکٹیکل کرے گا تو گناہ گار ہے کہ اسی طرح فراڈ کرے تو اب، لیکن اگر وہ فراڈ سب کچھ وہ اس لیے سیکھ رہا ہے تاکہ پروٹیکشن ہو، کوئی مجھ سے مشورہ طلب کرے میں اس کو صحیح مشورہ دے سکوں، تو پھر اس کا پڑھنا تو غلط نہیں ہے۔ تو کیا لگتا ہے مفتی صاحب کتنے لوگ یہ سوچ کے پڑھتے ہوں گے کہ اس سے ہم بچیں؟ اصل میں سوچ کے پڑھنا ضروری نہیں ہے، جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں نا تب ان کو اگر ہدایت حاصل ہوتی ہے تو وہ اجتناب کریں گے، اور ہدایت حاصل نہ ہوگی تو جتنا کوئی سوچ کر بھی جائے وہاں جا کے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ صحیح، کتنے اچھے خاندان کے بچے وہاں جاتے ہیں تو بے راہ روی میں پڑ جاتے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو وہاں جاتے ہیں لیکن وہاں کوئی ہدایت مل گئی، کوئی بیان سن لیا، کسی اچھی صحبت میں بیٹھ گئے، وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود وہ آلائشوں سے اور گناہوں سے بچتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی بھی ہوتی ہے، بڑوں کی دعاؤں کی برکت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس تعلیم کو حاصل کرنا تو کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ وہ بامر مجبوری انہیں کرنی ہے، انہیں ایگزام بھی دینا ہے، اسی کے بارے میں کوسچنز بھی آ سکتے ہیں، لیکن اب اس کو نافذ کرنا ہے نہیں کرنا، اس کو اسی طریقے سے امپلیمنٹ وغیرہ جو ہے معاملات، اس کے اوپر ان کو غور و تفکر کر کے جہاں شرعی طور پر رکاوٹیں ہیں وہاں پر ان کو رکنا ہوگا، جہاں اجازت ہے جن چیزوں کی ان کو کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب، تھینک یو۔ یہ مجھے مفتی صاحب کی ادا بڑی پسند ہے کہ کوئی بھی سوال، کسی قسم کا بھی سوال کسی بھی ڈائمنشن سے آپ کریں، یہ اس کا رخ درست سمت میں لے آتے ہیں اور ہمیں صحیح آشنائی حاصل ہو جاتی ہے۔ بہرحال میں اپنے ناظرین سے، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے، ینگسٹرز، جو میرے سوال سے کچھ ذرا سے نالا ہوئے ہوں گے، لیکن دیکھیں بندہ مومن پر لازم ہے، جس طرح مفتی صاحب مسلسل پیرالل کئی برس سے یہ فرما رہے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا اور دین کی سمجھ بوجھ یہی ہمیں راہ راست پر لائے گی۔ جب تک ہمیں یہ نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا، ہم ثواب سمجھ کے بھی گناہ کے زمرے میں امپلیمنٹ کی شکل میں مطلب چلتے رہیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور مستند علماء کرام سے علم دین حاصل کیا جائے۔ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ رحمت اظہار کی نشریات جاری رہے گی، لاسٹ سیگمنٹ ہوگا علماء کرام کا، لیکن انشاءاللہ اس کے بعد کالز کا سیگمنٹ ہوگا، اس میں بھی آپ کا خیر مقدم ہوگا۔ بس ملتا ہوں ایک بریک کے بعد۔ پھر خدا کے موضوع پر ہم نے جو ہے کلام کیا علماء کرام سے، اور ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ آخری سیگمنٹ ہمارے جو دو علماء حضرات ہیں ان کی جانب سے، اور انشاءاللہ نعت رسول مقبول بھی ہم شامل کریں گے۔ اس کے بعد کالز کا سیگمنٹ ہوگا، اور کالز جو آپ آن لائن کالز کریں گے لاسٹ سیگمنٹ میں، اس کی فقیہ الاثر مفتی محمد اکمل مدنی صاحب انشاءاللہ اس کے جوابات آپ کو عنایت فرمائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ نعت رسول مقبول ہم شامل کر لیتے ہیں، یا میرے خیال سیگمنٹ کے لاسٹ میں ہوتا ہے؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ بھی چل جائے گا، لیکن چلیں پیغام شامل کر لیتے ہیں۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب، خوف خدا کا موضوع تھا سیر حاصل کلام، آپ علماء نے بہت خوبصورت گفتگو کی، اسے سمرائز کریں، کنکلوڈ کریں اور ایک میسج کنوے کریں۔ ایز مفتی صاحب ٹولڈ اس بیفور کہ صرف پیغامات سے کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ علماء کرام کا پیغام لازم و ملزوم ہے، آپ کو لوگ فالو کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بس اتنا کہوں گا کہ جیسے ایک سجدہ ہزار سجدوں سے بے نیاز کر دیتا ہے، اللہ اللہ اللہ، تو ایک اس کا خوف ہزار خوفوں سے نجات دیتا ہے۔ کیا بات ہے علامہ صاحب، واہ الا اچھی ان بات۔ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، کیوں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، واہ۔ خدا کا خوف رکھتے ہیں تو پھر انہیں کسی چیز کا اب خوف دیکھیں نہیں فطری خوف کی بات ہوئی تھی نا پچھلے سیگمنٹ میں، تو اولیاء کاملین کو دیکھا شیر پر سوار ہیں، مطلب وہ جو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کے سائے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ دنیا میں بھی ماشاءاللہ فطری خوف سے بھی باہر ہے۔ خدا جب کسی میں آ جاتا ہے جی، تو ہزار خوفوں سے اسے نجات واہ ملتی ہے۔ واہ، دنیا میں اس کے جو ہزار ڈر ہم لوگوں نے پالے ہوئے ہیں نا، یعنی جس سے ڈرنا ہے اس سے نہیں ڈر رہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حکمت و دانائی یہ ہے کہ اللہ ہی سے ڈرا جائے۔ اللہ سب سے دانا شخص وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ تو بس آپ نے اس کو، جیسے ہی آپ اس سے ڈریں گے اور اس کی بات ماننے لگ جائیں گے
تو پھر آپ کو کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت بات نہیں ہے، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب قبلہ آپ ارشاد فرمائیے گا بصورت پیغام کچھ کلمات۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرے جیسا وہ محتاجی سے ڈرتا ہے تو جنت میں داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح سے یہ قرآن عظیم کتاب ہدایت ہے، اس کو الہدا فرمایا۔ ویسے توریت بھی ہدایت ہے اور انجیل بھی ہدایت ہے، لیکن قرآن عظیم کو اللہ تعالیٰ نے الہدا فرمایا۔ اور اس کتاب ہدایت سے بھی وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جو متقی ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدا میں بھی فرمایا ھدی للمتقین، اور پھر ان متقین کی صفات کو ذکر فرمایا۔ تو جب تک انسان کے اندر خوف خدا پیدا نہیں ہوگا، تقوی پیدا نہیں ہوگا، تو قرآن عظیم کی ہدایت سے بھی وہ فیض یاب نہیں ہو سکتا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب۔ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کا پیغام امت مسلمہ کے نام، بسم اللہ۔ جی بس یہی گزارش ہے کہ ہم باتوں کے غازی سے بہتر ہے کہ عمل کے کچھ غازی میدان بن میں جائیں۔ آئیں، بالکل صحیح بات۔ عمل کے میدان میں آ جائیں۔ ہم باتیں بہت بڑی بڑی کر لیتے ہیں، لیکن جب پریکٹیکل کرنے کی باری آتی ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے جوش میں کچھ دن لگ جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر اسی ہوش میں آنے کے بعد سابقہ زندگی کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھدار انسان وہ ہے کہ سب سے پہلے ایک پیپر ورک اپنا کمپلیٹ کرے ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ خوف خدا، جیسے آج ہے کہ بھئی یہ خوف خدا ہے، یہ اس کی علامات ہیں۔ صحیح۔ پھر اپنا احتساب کرے کہ مجھ میں وہ علامات موجود ہیں کہ ہاں نہیں میں ہیں۔ کہاں کھڑا ہوں۔ اگر نہیں ہیں تو پھر اپنے اندر پیدا کرے اور پھر اس پر استقامت حاصل کرے، تو انشاءاللہ پھر کامیابی اس کے قدم چومے۔ کیا خوبصورت مختصر اور پر اثر میسج مفتی محمد اکمل مدنی صاحب۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب میں حضرت چاہتا ہوں، آپ کا ماشاءاللہ دوستانہ ایسا ہے نا، کبھی ان کا نام کبھی آپ کا نام ان کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب اور مفتی آصف مدنی صاحب، آپ حضرات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور سیر حاصل کلام ہوا خوف خدا پر۔ تینوں ثنا خانوں کا بہت شکریہ، ماشاءاللہ 2 شہزادے اور ایک بزرگ نعت خواں ہمارے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں کو سلامت رکھے۔ کسی کو اب مطلب عزت دینے کے لیے بھی کہا جا سکتا ہے، شاہ رخ بھائی بڑا تبسم، آپ کے چہرے پہ تبسم آتا ہے نا، کسی مسلمان کے دل میں خوشی منتقل کر دینا بھی عبادت ہے، آپ علماء سے پوچھ لیں۔ اچھا آپ تینوں حضرات نعت شریف سنائیں، بریک پہ جائیں گے اور بریک کے بعد انشاءاللہ لائیو کالز کا سیگمنٹ ہوگا۔ فقیہ العصر مفتی محمد اکمل مدنی صاحب دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات ایک بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کی کالز کا یہ سیگمنٹ ہے، آپ ہمیں اس ٹرانسمیشن میں لاسٹ سیگمنٹ میں کالز کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ہے، کوئی خلش ہے، کوئی الجھن ہے تو آپ سوال کیجئے، انشاءاللہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب شریعت مطہرہ کی شفاف روشنی میں آپ کو اس کا جواب فراہم کریں گے۔ مفتی صاحب قبلہ، خوف خدا کا آج موضوع تھا، تو کچھ موضوع سے متعلق اگر بات رہ گئی ہو یا کوئی کنکلوڈ ایک دو کویسچن لے لیتے ہیں جو آف ایئر آئے تھے۔ اچھا آف ایئر، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کویسچن تھا کہ یہ ہیکنگ کرنا کیسا ہے شرعی لحاظ سے، کسی کا اکاؤنٹ ہیک کر لینا اور معلومات لینا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ کسی کی 2 آدمی گفتگو کر رہے ہوں اور ان کی بغیر اجازت کے ان کی بات کو سنیں تو یقینی سی بات ہے ناگوار گزرے گی۔ اسی طریقے سے یہ ہیکنگ تو اور زیادہ خطرناک ہے، اور پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے، کیونکہ پرسنل ڈیٹا ہوتا ہے بہت سارا، اس پہ آپ مطلع ہوں اور پھر اسی وجہ سے بعد میں آگے بلیک میلنگ بھی ہوتی ہے۔ بالکل ایسا تو اس لیے یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، اگر کوئی کسی نے ایسا کیا ہو تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر کوئی ایسے ہیں کہ ہمارے پاکستانی ادارے ہوں ٹھیک ہے، اور وہ ملک کی پروٹیکشن کے لیے کچھ اس طریقے سے کریں پھر کوئی حرج نہیں۔ پھر ٹھیک ہے۔ اچھا جی کالز ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ ہاؤس بلڈنگ ایڈوانس میں رقم کی مد میں قرض لیا بینک سے، تو اس میں 90% پہ جو ہے وہ پلاٹ خرید لیا گیا، دوسری رہ جانے والی رقم سے کسی دوسرے پلاٹ کی ڈاؤن پیمنٹ کی، اب بعد میں قسطیں پے کی اور اب سال گزر گیا، اب جو قسطیں پے کی ہیں اس پہ جبکہ وہ ابھی اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن اس صورت میں وہ اس پہ زکوٰۃ سال گزرنے پہ تقریباً 10 لاکھ دے چکے ہیں، اس پہ زکوٰۃ بنے گی؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے گھروں میں ہمارے پاس ملازمیں کام کرتی ہیں، تنخواہ پہ ہوتی ہیں، لیکن ویسے جیسے 2-4 مہینے بعد کی شادی ہے، اس کی شادی کے لیے تحفے کے طور پہ کوئی زکوٰۃ سے رقم مختص کی جا سکتی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں نئے کپڑے کو یا کسی بھی نئی چیز کو استعمال کے حوالے سے کوئی حساب کتاب کے معاملے میں کوئی مخصوص ہوتا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نیا لباس مطلب زبطن کرنا مسلسل رمضان میں، اچھا ٹھیک ہے، حساب کتاب کا معاملہ۔ ایک اور سوال ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران گرمی محسوس ہو رہی ہے تو کیا غسل کر سکتے ہیں؟ اچھا اعتکاف کے دوران گرمی محسوس ہو رہی، گرمی، ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک۔
جی مفتی अच्छा صاحब ये जो इन्होंने प्लॉट वगैरह लिया है, जितना उसकी अगर तो वो प्लॉट बेचने की नीयत से लिया है ठीक है। कि आगे उसको सेल करेंगे तो वो माल तिजारत है, ठीक है फिर उस पर साल ब साल ज़कात बनेगी। सही अब मिसाल के तौर पे प्लॉट लिया 10 लाख दिए हैं, अभी कुछ बाकी हैं, मसलन 20 लाख का प्लॉट है, तो 10 लाख अगर दे दिए हैं तो गोया कि आधे प्लॉट के मालिक हो गए। ठीक है उस आधे प्लॉट की यानी पहले पूरे प्लॉट की कीमत निकलवा लें, फिर आधे समझ लें ये मालिक हैं, ठीक है। अगर माल तिजारत है तो, और अच्छा। उसका 2.5% इनको निकालने होंगे। ठीक है और अगर ऐसा नहीं है अपने घर बनाने मकई की में। नीयत से लिया था तो फिर या किराए पे चढ़ाने की नीयत से लिया था कि मकान बनाएंगे किराए पे चढ़ा देंगे, तो उस पर कोई ज़कात नहीं होगी। ठीक है एक इन्होंने कहा कि ये मुलाजमा को शादी के लिए एज ए तोहफ़ा, एज ए गिफ्ट जो है ठीक वो कोई ज़कात वगैरह दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम ज़कात देकर उससे कुछ ज़्यादा काम ले लेते हैं। हाँ ये है ना, ज़कात दे दी जबरदस्त और बात, कहा कि भी जबरदस्त। थोड़ा 1 घंटा ज़्यादा कर देना, वो थोड़ा उसी मुरव्वत में extra ज़्यादा कर favor, रही है, तो अब वो ये फिर गिफ्ट नहीं कहलाएगा, बल्कि ये तो ये उजरत ही कहलाएगी जो आपने ज़कात से दी, और ज़कात से उजरत नहीं दे सकते, इसका ज़रा बिल्कुल ख्याल रखें। बाकी वैसे तोहफ़तन देना चाहें तो दे ठीक सकते है हैं। मुफ्ती साहब कॉल मैं ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने आपको सवाल बताए हैं आपको। दोबारा बता देना, आप ऑन एयर जी, हैं, जी। दोबारा बता दें। जी जी मैं दोबारा बताता हूँ। एक जो ये हमारा चल रहा है आजकल व्हाट्सएप पे बहुत आ रहा है सुरैया सितारे के हवाले से। सुरैया 12 मई सितारे को के ये- हवाले मुफ्ती साहब समझ रहे हैं? हाँ ठीक है मुफ्ती जी। साहब दूसरा हालात हाजरा पे गहरी नज़र रखते हैं फ़िक़ा के साथ साथ, तो वो बड़ा अच्छा इंशाल्लाह जवाब मिल जाएगा। अच्छा एक कॉलर और है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। एक तो पूछना था तहज्जुद सुन्नत है या नफिल है, दूसरा अच्छा। ये कि और दूसरा ठीक है जी मुफ्ती साहब जवाब। जी एक तो ये रमज़ान के अंदर हिसाब व किताब का है, तो ये जो हम खाते पीते हैं ना, इसका तो कोई हिसाब व किताब नहीं होता। सही। बाकी ये कि नए लिबास वगैरह अगर आपने लिए हैं तो अब ये तो नहीं कि हिसाब व किताब का ना होने का तस्वुर रख कर 50-60 लिबास बनवा लिए, शौहर बेचारा ज़ेर वार आ गया, तो सही। ऐसा ये तमाम नेमतों के हिसाब किताब हैं। सुम्मा लतुस्सल्लुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, लेकिन खाने पीने जो सहर इफ्तार में है उसका हिसाब व किताब नहीं होता है। ठीक है गर्मी में अगर आप मस्जिद के अंदर हैं, मोतकिफ़ हैं, तो इसमें इख्तिलाफ है कि मोतकिफ़ फ़िनाए मस्जिद में बिला ज़रूरत जा सकता है कि नहीं, तो बाज़ इसके जवाज़ के कायल हैं। अगर कोई ऐसे उलमा आपके करीब हैं उनसे आप फतवा ले लें तो आप बिल्कुल ठंडक का गुस्ल कर सकते हैं, और बाज़ उलमा वहाँ पर जाने पर एतिकाफ़ के टूटने का हुक्म देते हैं। अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो एहतियात करें, फिर गुस्ल के लिए नहीं जा सकेंगे। ठीक है और ये सुरैया सितारे का मसला ये कि बाज़ ये कह रहे हैं कि ये सुरैया सितारा निकलता है, जब निकलेगा तो ये वबा ख़त्म हो जाएगी। अच्छा देखिए हमारे मज़हब इस्लाम में सितारों की तासीरात का कायल होना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ठीक है हाँ, इसको ज़ाहिरी अलामत करार देना चाहे कोई तो वो भी अलग बात है, लेकिन हम लोग इसको भी नापसंद करते हैं, क्योंकि फिर लोगों की तवज्जो उस तरफ जाती है। बिल्कुल। फिर जो इससे वाबस्ता लोग हैं, लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं, और हर एक शरई लिमिटेशंस के साथ जवाब नहीं देता है, फिर वो सितारों की तरफ निकल जाएंगे, माबूद सेट के मखलूक की तरफ। नजूमियों की तरफ चले हाँ, जाएंगे। तो सही। इसलिए बेहतर है कि बस ये कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने ही इसको तसर्रुफ की ताकत दी है, ठीक और है। जब अल्लाह ताला चाहेगा तो ये वबा ख़त्म हो अच्छा जाएगी। मुफ्ती साहब एक पर्सनल क्वेश्चन है मेरा आपसे, वो ये कि जिस तरह हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा माल वही है जो खा लिया, पहन लिया या सदका कर दिया, तो इसमें खा लिया पहन लिया की रियायत नहीं नजर आती। वैसे 50-60 तो डेफिनेटली दुरुस्त है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होना चाहिए, लेकिन हुजूर के इस फरमान से क्या ये रियायत नजर आती है कि पहन लेना, खा लेना और सदका कर देना, ये तीनों अच्छी शक्लें हैं माल की? नहीं, असल में ये अच्छी शक्ल बयान करना मकसूद नहीं है, ये तो असल में आखिरत की तरफ मयलान मकसूद है। अच्छा सही। और ठीक। उस दुनिया की लालच और हवस से हवस बचाना से मकसूद निकालना। है कि तुम तो देखो जितना खा लेते हो, जितना पहनते हो, उसी से इस्तिफादा करते हो, बाकी तो सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सही बात है और बिल्कुल। या फिर तुम अल्लाह के राह में सदका कर दो। सुभान। तो तरगीब ये है कि सदका किया जाए, ये इसलिए सदका, हदीस है, अच्छा नतीजा ना ये कि हाँ ठीक है। अगला सवाल साहब। और एक उन्होंने पूछा तहज्जुद सुन्नत है या नफल। देखें है तो ये नफली नमाज, लेकिन चूंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अदा फरमाया तो ये सुन्नत भी है। ठीक है। ऐसी सुन्नत है जो नफल है, या ऐसी नफल है जो सुन्नत है। बिल्कुल। कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या सवाल है भाई? मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि मैं दमे का सांस का मरीज हूँ, तो मैं रोज़ा रखता हूँ, मेरा ना सांस फूल जाता है, तो क्या नेबुलाइजर करना जायज़ है? नेबुलाइज करना हालत रोज़ा में? जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल क्या है? सर मेरा सवाल ये है कि मैंने मकान बनवाया है 10 मरले का, ठीक है। उस पे ज़कात बनती है या नहीं? दूसरा नंबर सवाल मेरा ये है अच्छा कि तकरीबन 1.5 तोले के करीब है सोना, उसकी ज़कात बनती है कि नहीं? अच्छा मकान आपने रहने के लिए बनवाया है या बेचने के लिए? नहीं सर, वो मैंने रेंट पे देने के लिए बनवाया। रेंट पे देने के लिए। ठीक है, मुफ्ती साहब बताएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि
अस्सलाम वालेकुम जी। जी पूछिए, हम सुन रहे हैं आपको, जी, मुफ्ती साहब भी सुन मेरा रहे हैं। सवाल ये है कि मेरा किराए का घर है और मेरे पास 5 तोले से कम जेवर है। अच्छा। क्या इस पे मुझे ज़कात देनी होगी? अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ प्लीज़। जी हाँ, एक तो ये दमे का मसला ये है कि कोई भी ऐसी बीमारी हो जिसमें कोई लिक्विड अंदर ले जाए, चाहे वो भाप की शक्ल में वो इन्हेलर वगैरह यूज़ करें, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। तो हमारा इनके लिए मशवरा ये है कि आप रोज़ा रखें। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आप इन्हेलर वगैरह यूज़ कर लें, रोज़ा टूट जाएगा लेकिन आप गुनाहगार नहीं होंगे। और अल्लाह हिम्मत दे तो रोज़ा पूरा ही कर लीजिए। पूरा ही कर लें, ज़बरदस्त। ये 10 मरले मकान जो ये कहते हैं हमने किराए पे चढ़ाने के लिए रखा है, तो ये माल तिजारत नहीं कहलाएगा। जो किराया आ रहा है वो दीगर माल के साथ मिलकर साल गुजरेगा तो उस पर ज़कात बनेगी, लेकिन फिर नफसी मकान पर नहीं बनेगी। ठीक है। इस तरह इन्होंने कहा 1.5 तोला सोना है, 1.5 तोला सोने पर ज़कात नहीं होगी। लेकिन अगर वो ज़ौजा की मिल्कियत है और उनके पास कुछ कैश भी है, चाहे वो 5,000 10,000 ही हो, तो फिर सोने की कीमत निकलवाएं, उस कैश को उसके साथ मिलाएं और 2.5% ज़कात उसकी बनेगी। ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सोना और कुछ भी नहीं है तो 1.5 तोला सोने पे नहीं है, कम से कम 7.5 तोला सोना हो तो ज़कात बनती है। ठीक है। इसी तरह बच्ची ने क्वेश्चन किया है, इनके भी वही है कि 4-5 तोला शायद इन्होंने कहा। 5 तोला। हाँ, लेकिन जब तक ये पूरा 7.5 ना हो या फिर इस 5 तोले के साथ मज़ीद कोई सोना चांदी या और कोई कैश वगैरह हो, वो होगा तो ज़कात बनेगी। सेविंग्स जो होती हैं, सेविंग्स वगैरह अगर नहीं है तो फिर ये 5.5 तोला। ठीक है। मुफ्ती साहब एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सलमान भाई, एक सवाल है मेरा, जी, ये है कि बाद बहुत तरावियों के बजाय 4 रकात तरावियां पढ़ लेते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? अच्छा, और ये है कि बिला उज़र अगर किसी ने तरावियां बैठकर पढ़ ली तो क्या इस तरह से हो जाएंगी? बिला उज़र तरावी बैठकर पढ़ना, ठीक है। और अच्छा नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या सवाल है आपका? जी, मेरा एक सवाल है, मेरी बीवी है फिलिपाइन से और वो अभी नमाज थोड़ा सीख रही हैं, तो क्या मैं उनकी जमात करवा सकता हूँ मेरे साथ? उनका नमाज पढ़ने को दिल करता है। अच्छा ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। दूसरा सवाल है मेरा सही। जी जी, दूसरा सवाल। अच्छा नहीं है कॉल। जी मुफ्ती साहब इरशाद फरमाइए। देखिए, तरावी 4 रकत से भी अदा हो जाएगी, लेकिन सुन्नत सहाबा चूँकि 2-2 करके पढ़ना है और सहाबा की सुन्नत पर अमल करना ये बहुत ही अफजल और औला होता है, तो 2-2 करके पढ़ें, यही बेस्ट है। ठीक है मुफ्ती साहब। तरावी बैठकर हो सकती है क्योंकि वैसे तो सुन्नत मुअक्कदा नमाज है, लेकिन ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, उसमें क़याम लाजिम होता है। तो अगर बैठ के पढ़ेंगे तो आधा सवाब मिलेगा। हाँ, अगर कोई उज़र सही है, जैसे बूढ़े हैं या थके हैं या बीमार हैं, तो इंशाल्लाह पूरा सवाब मिलेगा। और अगर सेहतमंद है तो बैठकर आधा है, खड़े होकर पढ़ेंगे तो पूरा सवाब मिलेगा। बिल्कुल। और इनकी बीवी जो है फिलिपाइनी है, अगर ये जमात करवाना चाहें करवा सकते हैं, बशर्ते कि नमाज के मसाइल और इमामत करनी आती हो। तब ऐसा ना हो कि ये गलत नमाज पढ़ा दें तो फिर उनकी भी नहीं होगी और इनकी भी नहीं होगी। हाँ, इसलिए तो ये अच्छी कर सकते हैं इमामत, तो बहुत अच्छी बात। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा, और कोई ऑफ एयर क्वेश्चन था जो आप? जी, एक ये क्वेश्चन था कि ये बाद औक़ात बच्चे जो हैं वो इंटरनेट किसी का भी इंटरनेट जो है वो कनेक्ट हो जाता है घर में। जी, वाईफाई वगैरह के जो, तो उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं, तो इसकी क्या शरई हैसियत है? अगर किसी ने उस पर लॉक वगैरह नहीं लगाया हुआ तो बहरहाल ये शरन जायज़ नहीं होता, क्योंकि अगर आप इसमें उसूल ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई का खिलाल तक उसकी बगैर इजाज़त के इस्तेमाल ना करे। तो अगर किसी की भी नाराज़गी का अंदेशा हो तो उसकी चीज़ बगैर इजाज़त इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में आप किसी को बताएं कि हम फ्री में कर रहे हैं तो वो नाराज़ी होगा। बिल्कुल, तो इसलिए उसको यूज़ ना किया। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मुफ्ती साहब। आप आज आपकी हिमायत में, आपकी सोहबत में मुझे भी शरफ़ हासिल हुआ कि मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा। जज़ाकल्लाह कि आपने इस इदारे को मतलब एक लंबी माशाल्लाह उम्र का हिस्सा आपने दे दिया। अल्लाह ताला आपकी सआदतमंदी और ख़िदमत कबूल फरमाए। नाज़रीन इकराम, अब हमने आपसे रुख़्सत होना है। जाते जाते कुछ अशार आपसे शेयर कर लेता हूँ। खौफ खुदा मौजू था। हम्द के कुछ अशार के चांद तारों से जो मंजिल का पता देता है, वही खुर्शीद की किरणों से ज़िया देता है। मैं उसे छोड़ के बंदों से भला क्यों मांगूं, वो मुझे मेरी तलब से भी सिवा देता है। और ज़लज़ले उसकी हुकूमत का बयां है लोगों, एक झटके में जो दुनिया को हिला देता है। और चाहे तो चच्चा पैगंबर का भी महरूम रहे, चाहे तो चच्चा पैगंबर का भी महरूम रहे, चाहे तो गैर को ज़ीशान बना देता है। और ज़िक्र औलाद पैगंबर में फ़ना करके वो मुझे इश्क़ मोहम्मद की जज़ा देता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।